الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر مدنی قاعدہ کورس کا سبق نمبر 11 پارٹ 2 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبق نمبر 11 پارٹ 2 کو شروع کرنے سے پہلے پچھلے اسباق کو پڑھ لیجئے۔ پچھلے اسباق کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے پچھلے اسباق کو پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر شرکت کروں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، ہم سبق نمبر 11 پڑھ رہے ہیں۔ سبق نمبر 11 کی ہم نے 7 لائنیں پارٹ 1 میں پڑھی تھی۔ آج سے آج ہم شروع کریں گے۔ اس سبق میں خصوصی طور پر حمزہ ساکنہ کی ادائیگی اور حروف کلکلہ کی ادائیگی کا بیان ہے۔ کلکلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں، یعنی ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ اس سبق میں ہم حروف کلکلہ اور حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے اور ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کر دیں گے۔ ناظرین، یہاں کچھ طلبہ حمزہ ساکنہ کی ادائیگی درست نہیں کرتے، یعنی حمزہ ساکنہ میں جھٹکا نہیں دیتے۔ مثلا اس طرح پڑھ دیتے ہیں حمزہ زبر آ، تو حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، تو یہ درست نہیں ہے۔ حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، اس طرح حمزہ زبر آ، جھٹکا۔ بعض طلبہ یہاں پہ کاف کی آواز نکال دیتے ہیں، حمزہ زبر آ، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس میں صرف حمزہ ساکنہ کی آواز کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ جب آپ توجہ کے ساتھ اس سبق کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی ادائیگی میں نکھار آئے گا، مضبوطی آئے گی۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ پاک احسن انداز سے ہمیں اس کورس کو مکمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ پڑھیے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ حمزہ زبر آ، اس کو حمزہ حمزہ زبر آ یا حمزہ حمزہ زبر آ اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ حمزہ حمزہ زبر آ، حمزہ حمزہ زیر ای، حمزہ حمزہ پیش او، آ ای او، حمزہ عین زبر آ، اس کو عین کو جب ادا کریں گے تو حلق پر زور دے کر اس کو ادا کریں گے، بعد یہاں پر اس طرح پڑھ دیتے ہیں حمزہ عین زبر آ، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس کو عین کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے، عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اس طرح پڑھیں گے حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زیر ای، پہلے حمزہ بعد میں عین ای، حمزہ عین پیش او، آ ای او، حلق پر زور دے کر عین کو ادا کریں گے۔ آپ اگر حلق پر زور نہیں دیں گے تو یہ عین درست ادا نہیں ہوگا۔ آگے خا اور غین یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں، ان کو پر پڑھیں گے اور یہ دونوں حروف حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور ان میں فرق جو ہے ان کا مخرج ایک ہے، لیکن ان کی صفات سے ان میں فرق کریں گے۔ حمزہ خا زبر اخ، اس کو اخ 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 اس طرح نہیں پڑھیں گے، ساکن حرف کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے۔ حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ، اخ اخ اخ، حمزہ غین زبر آو، اس کو اگ اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ بعض طلباء یہاں پہ گاف کی آواز نکالتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ یہ گاف جو ہے یہ اردو کا حرف ہے اور ہم یہاں پر عربی میں پڑھ رہے ہیں۔ حمزہ غین زبر آو، حمزہ غین زیر ایو، حمزہ غین پیش او، آو ایو او۔ آگے با جو ہے یہ حروف کلکلہ میں سے ہے اور اس میں کلکلہ خوب ظاہر کریں گے۔ حمزہ با زبر اب، اس کو حمزہ با زبر اب اس طرح نہیں پڑھیں گے، یا حمزہ با زبر اب اس طرح بھی نہیں پڑھیں گے، اور نہ ہی اس میں آواز کو جاری کریں گے۔ بعض کرتے ہیں حمزہ با زبر اب، یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ جب کلکلہ کریں گے تو پھر اس کی آواز اور سانس کو دونوں کو ختم کریں گے۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب، حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام۔ اب یہاں بھی بعض طلباء ایسے پڑھتے ہیں حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، تو یہ درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے
میم حروف کلکلہ میں سے نہیں ہے، اس میں کلکلہ نہیں کریں گے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے. حمزہ میم زبر ام. جب آپ نے میم کو ادا کرنا ہے تو آپ کے ہونٹ آپس میں مل جائیں، آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں. آگے آواز کو جاری نہیں کرنا، اس طرح بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. حمزہ میم زبر ام. حمزہ میم زیر ام. حمزہ میم پیش ام ام. حمزہ واو زبر او. حمزہ واو پیش او. اب یہاں دیکھیں، پہلا جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس میں واو لین ہو رہا ہے، اور دوسرا جو ہے اس میں واو مدہ ہو رہا ہے. اور بعض طلبہ یہاں پر بھی یہاں واو کو مشدد کر دیتے ہیں، یعنی اس طرح پڑھتے ہیں حمزہ واو پیش او. تو یہ درست نہیں ہے، اس کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. حمزہ واو پیش او. پہلے میں واو لین ہو رہا ہے اور دوسرے میں واو مدہ. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. ناظرین، اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو میں نے اپنا موبائل نمبر ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ فرما سکتے ہیں. حمزہ فا زبر اف. حمزہ فا زیر اف. حمزہ فا پیش اف اف. حمزہ لام زبر ال. اس کو حمزہ لام زبر ال اس طرح نہیں پڑھیں گے. لام کے سکون کو ہم ہلائیں گے نہیں، اس لام کو ہم سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس میں جنبش نہیں ہوگی. حمزہ لام زبر ال. جب لام کو ادا کریں گے تو آپ کی زبان کا جو کنارہ ہے وہ لام کے مخرج کے ساتھ ٹک جائے. ال اس کو ال اس طرح نہیں پڑھیں گے. حمزہ لام زبر ال. حمزہ لام زیر ال. حمزہ لام پیش ال اس کو ال اس طرح نہیں پڑھیں گے. لام کے سکون کو ہم ہلائیں گے نہیں بلکہ اس طرح پڑھیں گے ال. حمزہ نون زبر ان. اس کو حمزہ نون زبر ان اس طرح نہیں پڑھیں گے. ان لا نون ساکن کا جو سکون ہے اس کو ہلائیں گے نہیں بلکہ اس طرح پڑھیں گے. حمزہ نون زبر ان. حمزہ نون زیر ان. حمزہ نون پیش ان. حمزہ را زبر آر. حمزہ را زیر ار. حمزہ را پیش اور اس کو را میں زیادہ تکرار نہیں کریں گے، اس کو پڑھیں گے ار. بعض اس کو اڑ اڑ اس طرح بھی پڑھتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. اس کو را نہیں پڑھیں گے بلکہ را پڑھیں گے. حمزہ جیم زبر اج. جیم یہ حروف کلکلہ میں سے ہے،
اس میں کلکلا خوب ظاہر کریں گے. اس کو آج یا آج یا آج اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ ساکن کلکلا کریں گے. حمزہ جیم زبر آج، حمزہ جیم زبر آج. حمزہ جیم زیر اج. حمزہ جیم پیش اج 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 اج. جیم کو جب ادا کریں گے تو اس کی آواز منہ میں پھیل جائے گی، بلکہ یہ تینوں حروف جو لکھے ہوئے ہیں ان تینوں حروف کو حروف شجریہ کہتے ہیں، اور ان کو شجر سے تشبیہ دینے کا مطلب بھی یہی ہے کہ جس طرح درخت کا تنا نیچے سے ایک ہوتا ہے، اوپر اس کی شاخیں پھیل جاتی ہیں، اسی طرح ان حروف کو ادا کرتے وقت ان کی آواز منہ میں پھیل جاتی ہے. اور یہ حروف جو ہیں یہ زبان اور تالو کے درمیان والے حصے سے ادا ہوں گے. اگر آپ زبان اور تالو کا درمیان والا حصہ یوز نہیں کریں گے تو پھر ان کی آواز منہ میں پھیلے گی نہیں. تو ان کا جو مخرج ہے وہ زبان اور تالو کا درمیان والا حصہ ہے. حمزہ جیم زبر اج. حمزہ جیم زیر اج. حمزہ جیم پیش اج 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 اج. حمزہ شین زبر اش. اس کو اش 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 اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے. حمزہ شین زبر اش. حمزہ شین زیر اش. حمزہ شین پیش اش 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 اش. حمزہ یا زبر ای. یہ سبق نمبر 9 والا قاعدہ ہے، یعنی یا لین والا. اس کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے. حمزہ یا زبر ای. حمزہ یا زیر ای. اس کو ای نہیں پڑھیں گے بلکہ یہاں پہ یا مدہ ہو رہا ہے، اس کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. حمزہ یا زیر ای ای ای. یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا. صدق اللہ العظیم. یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے. سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.